اضافہ کر دیں۔ پہلا سال تو گزر گیا اور ذخیرہ گندم بھی ختم ہو گیا، لیکن اب آنے والے دیگر سالوں میں کیا کریں گے؟ کاہنان معبد آمون سب کے سب ناز و نم کے پروردہ ہیں اور گندم کی قلت اور بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا ہم گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ اے خدائے آمون، یوزارسیف کے ساتھ اس جنگ میں اپنے خدمتگاروں اور کاہنوں کی مدد فرما۔ گندم کا ایک پیمانہ 1 سکے کا۔ نفرمون 30 پیمانے گندم۔ اگلا شخص، گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا۔ 3 سکے؟ 3 سکے؟ عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، بعض کو بالکل مفت، لیکن برائے معبد 3 سکے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تجوریوں سے؟ تم معبد کو دیگر اغنیاء سے ملا رہے ہو۔ آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت دی جا رہی ہے، البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت۔ اگر آمون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ معبد کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروخت کرے۔ آپ کو یہ سب کچھ آمون کا عطا کرتا ہے؟ ہاں بالکل۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوزارسیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے، نہ کہ آمون کی۔ آمون تو خود اپنے کاہنوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ یعنی معبد کے 3000 خادموں کے لیے ہمیں 9000 سکے دینے ہوں گے۔ آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جناب کبونی۔ معبد یہ قیمت تو ہرگز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی یوزارسیف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا۔ چلو چلیں۔ چلو چلو۔ اگلا شخص، آگے جاؤ۔ کیا ہوا؟ جلدی آگے بڑھو۔ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے جاؤ، آگے بڑھو بھائی۔ جلدی آگے جاؤ نا۔ تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں ہویا ہوں، فرزند ہردیدہ۔ میں تیامینی ہوں، والد کا نام بینگی۔ تاما، والد کا نام فاطمہ۔ یہ نام تو فہرست میں نہیں۔ آپ یا تو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کفالت۔ جی ایسا ہی ہے، ہم جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے خدمتگار ہیں۔ ہم مجبور ہیں، آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ دیکھیے ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہے، ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے۔ آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہاں پھر رہیں گے۔ یہ جناب یوزارسیف کی ہدایت ہے، اگر آپ کے ارباب آپ کا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیر کفالت شمار ہوں گے۔ یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں یا تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں۔ اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی؟ بشرط یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو، تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ ٹھہریے، ادھر آئیے۔
اس بات کو آپ کو تھوڑی گندم مفت دی جا رہی ہے. اگلی بار یا تو ارباب کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پروانے کے ساتھ. خداوند آپ کو اور جناب یوزار سیف کو اپنی حفاظت میں رکھیں. ہر فرد کو 10 پیمانے گندم مفت دے دیں. جائیں، جلدی آئیں. اب لوگوں کا امون پر وہ پہلے جیسا ایمان نہیں رہا. دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے ہو. یوزار سیف نے حکم دیا ہے کہ ثروت مندوں اور قائنوں سے 3 گنا زیادہ قیمت وصول کی جائے. لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی. اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے. میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو دشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا. اب ہم کیا کریں؟ معبد کے ہزاروں خادمین کو کھانا چاہیے. یہ وقت جنگ ہے اور جنگ میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. فی الوقت اقتدار یوزار سیف کے پاس ہے، لہذا ہمیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا. لیکن ہمیں شکست قبول نہیں کرنی چاہیے. یوزار سیف یہی تو چاہتا ہے. اگر زبان کا اختیار کارگر ثابت نہ ہوا تو مجبوراً ہمیں تلوار کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. ہمیں قصر اخناتون جانا ہوگا اور ان سے قحط کے متعلق بات کرنا ہوگی اور ان سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ معبد کو مفت یا کم قیمت پر گندم فراہم کریں. جاؤ اور اخناتون سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. بس اتنا ہی؟ کسی کے زیر کفالت غلاموں کو گندم نہیں دی جائے گی. یہ بھی انہوں نے ہم پر رحم کھا کر مفت دی ہے. اور اگر آزاد ہو جائیں تو پھر اس صورت میں حکومت ہماری ضروریات پوری کرنے کی پابند ہوگی، کیونکہ پھر ہمارا شمار ضرورت مندوں میں ہو جائے گا. میرے ساتھ آؤ سب لوگ. میں جا کر باغبان کو بلاتا ہوں. یہ پوتیفار کی مہر ہے اور کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا. بانو، لیکن ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے. ہمیں آپ کی غلامی عزیز ہے بانو. ہم نے تو صرف وہی بتایا تھا جو مامورین نے ہم سے کہا. مجھے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں. بہتر ہے آپ لوگ بھی اس غم کا دن میں اپنی عمر مزید ضائع مت کریں. جائیے، آپ لوگ آج سے آزاد ہیں. یہ لیں، یہ آپ کی آزادی کی سند ہے. کوئی بھی آپ پر نہ اعتراض کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو آپ کے حق سے محروم کر سکتا ہے. لیکن ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے بانو. آپ کا ہم پر حق ہے، ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. اگر یہاں رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے.
لیکن آپ تنہا زندگی کیسے گزاریں گی؟ بانو، قحط اور بھوک کا خطرہ تو آپ کو بھی لاحق ہے. اب آپ کے کھانے کے لیے بھی یہاں کچھ نہیں بچا ہے. ابھی قصر میں بہت سی قیمتی اشیاء موجود ہیں جنہیں فروخت کر کے گندم مہیا کی جا سکتی ہے. یہ لو. کیا حکومتی ذخائر میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ جاؤ. امید کرتی ہوں کہ اچھی زندگی کا آغاز کروں گی. آپ کو خداؤں کا واسطہ ہمیں یوں مت نکالیے بانو. جاؤ قصر زلیخا کے رنج و غم سے نجات پالو. بانو، ہم آپ کے غلام ہیں. ہم اپنے ارباب کو کیسے تنہا چھوڑ دیں؟ بس کبھی کبھار مجھے یاد کر لینا. ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے بانو. ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تم لوگ بھی بہت یاد آؤ گے. جاؤ جاؤ چلے جاؤ. بانو، ہم بچپن سے آپ کے پاس رہے ہیں بانو. اب ہم کہاں جائیں گے؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے. چلے جاؤ. ہماری بات تو سنو. بانو ذرا سنیں تو. اپنے خادموں کو یوں تو مت نکالیے. بانو دروازہ کھولیے. بانو، ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں. چلے جاؤ. میں تنہائی کو زیادہ ترجیح دوں گی. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. وہ اب ہمیں قبول نہیں کریں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے. کیا واقعی چلے یہاں سے؟ دیکھ تو رہی ہو. انہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی، بالکل ضرورت نہیں رہی. آخر ایسی بھی کیا افتادہ پڑی جو آخمہو ملاقات کے متقاضی ہیں؟ کہیں گندم کی قلت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کر دیا؟ یقیناً ان 2 سالوں میں ان کے گندم کے ذخائر ختم ہو چکے ہوں گے. میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یوزارسیف بھی یہاں موجود ہوں، وگرنہ اس خبیث آخمہو سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے. جناب یوزارسیف کو بلاؤ.